لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فروض. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آج 11 دسمبر جمعے کا دن ہے. جمعے کے بیان میں آپ کو کھیتی باڑی سے متعلق مرکز پارلیمان سے جو بل منظور ہوئے ہیں، جو قانون نافذ کیے گئے ہیں، ترمیم جو ہوئے ہیں، اس کے سلسلے میں بھارت کے اندر جو بھارت بند بھی ابھی قریب کے اندر آپ نے دیکھا تھا، اور اس سے متعلق جو مظاہرے احتجاج چل رہے ہیں، پورے ہندوستان کے کسانوں سے احتجاج میں موجود کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا ساتھ دیں. اس سے متعلق مسئلہ کیا چل رہا ہے، اس بات کی مختصر سی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غم اور مصیبت، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اس کا درد محسوس نہ کیا ہو، جو اس لفظ کو نہ سنا ہو، جو اس کا احساس نہ کیا ہو. کوئی دنیا میں ایسا نہیں کہ جس کو کوئی بھی چھوٹا بڑا کوئی بھی غم نہ ہو، کوئی مصیبت رنج اور تکلیف نہ ہو. ایک تکلیف اور الم ہی انسان کو اس کی زندگی کی اصلیت کو سمجھاتے ہیں. جب کبھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، تب وہ اور زیادہ نکھرتا ہے، اور زیادہ وہ بنتا اور سنورتا ہے. ایک آدمی کو جب تکلیف زندگی کے اندر ہوتی ہے تو وہ تکلیف اس کو سکھاتی ہے کہ تکلیف کیا ہے. تب وہ دوسروں کو تکلیف میں دیکھے گا تو مدد کا جذبہ اس کے دل کے اندر ابھرے گا کہ کبھی کسی وقت اس مصیبت میں بھی تھا تو مجھے معلوم ہے اس مصیبت کا کیا درد ہوتا ہے. اسی لیے اسلام نے یہ بتایا ہے، قرآن اور حدیث کے اندر اس کی کثرت سے تعلیم موجود ہے کہ انسان مسلمان جب کسی کو درد میں دکھ میں مبتلا دیکھے تو اس کے درد کو، اس کے غم کو، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کرے. جس قدر اور جیسے ممکن ہو مدد کرنے کی طاقت سکت اس کے پاس ہو، اس کے ذریعے سے وہ کوشش کر کے اس کی مصیبت کو کم کرنے یا دور کرنے میں کوشش کرے، اور اس میں انسانیت کی بنیاد پر وہ کام کرے. کسی مذہب یا ذات پات کو اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سلسلے میں بے شمار واقعات نقل کیے جا سکتے ہیں قرآن میں اور حدیثوں کے اندر، جو اس سلسلے میں واقعات ہیں کہ مصیبت کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں مدد کرنے کا کیا اجر ہے، اور اس پر اللہ کے رسول کس قدر خوش ہوتے ہیں. بے شمار چیزیں کہی جا سکتی ہیں. آج کل کے ہندوستان کے ہمارے ملک کی حالت کو آپ دیکھیں کہ کیسی سخت سردی. آپ تمل ناڈو، آندھرا، کرناٹک، کیرل وغیرہ کے اندر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسی سخت ترین سردی، بڑی کڑاکے کی سردی، اس سردی کی پرواہ کیے بغیر، کورونا کے ڈر کے بغیر، اور محکمہ پولیس سے کیے جانے والے ہمہ قسم کے ظلم اور ستم کے علاوہ، ان سب کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پائے تخت دہلی کے اندر لاکھوں کے تعداد میں کسان جمع ہوئے ہیں. ہزاروں کے تعداد میں ٹریکٹروں اور لاریوں میں وہ دہلی کو پہنچے ہیں. وہ مرکزی حکومت اور اس کے لائے گئے قانونوں کے خلاف کہ اس کو مکمل طور پر پورا کا پورا مکمل وہ نئے لاگو کیے جانے والے قوانین مکمل واپس کر دیے جائیں، اس پر عمل درآمد نہ کیے جائیں، ان قوانین کو منسوخ کر دیے جائیں. اس بات کا مطالبہ لے کر سب کے سب ایک آواز میں اسی کی صدا لگا رہے ہیں، اسی کی مانگ کر رہے ہیں. گزشتہ ستمبر کے مہینے میں مرکزی حکومت کی طرف سے لائے گئے زراعت اور کھیتی باڑی سے متعلق 3 قوانین، ان سے متعلق کسان بڑے ڈر اور کرب میں، رنج و الم میں مبتلا ہیں کہ ان کی پوری زندگی اور ان کی زندگی کے آمدنی کا بالکل ستیہ ناش ہو جائے گا، بنیادی جڑ سے ختم ہو جائے گی کہ وہ کھا نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے، وہ بھوکے مر جائیں گے. ایسی صورتحال ان کے سامنے آ گئی ہے. اب اسی احتجاج کو لے کر وہ دہلی کے چاروں طرف سے وہ دہلی کے بارڈروں کو گھیرے ہوئے ہیں. تقریباً 3 دہلی کی طرف آنے والے بارڈروں پر وہ احتجاج میں بیٹھ گئے ہیں. 2 ہفتے 1 دن 2 دن کی بات نہیں، یہاں سردی ہم 1 گھنٹہ بھی برداشت نہیں کر سک رہے ہیں. تقریباً 2 ہفتوں سے 2 وارم سے مسلسل وہ احتجاج میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کالے قوانین کو واپس لے لیا جائے. اور یہ صاف اعلان کر رہے ہیں کہ جب تک ان قوانین کو واپس نہیں لے لیا جائے اس وقت تک یہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا.
بڑی ہمت گردہ دلی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ وہ اس کام کو کر رہے ہیں، تو ملک کے ہمہ قسم کے طبقے والے لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے مرکز کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ایوارڈ یافتہ، انعام یافتہ جو بڑے بڑے ہیں، ان ساروں نے، کئیوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر قانون واپس نہ لیا جائے تو ہم اپنے انعاموں کو، تحفوں کو، میڈلوں کو ہم واپس کر دیتے ہیں۔ بہت سو نے کیا۔ ابھی آج کی خبر میں نے سنا کہ ایک بہت بڑے سکھ نے، اس نے سینٹرل حکومت کی طرف سے کی گئی ایک تقریب میں اس کو انعام دیا جانا تھا، تو عین انعام لینے کے لیے جب وہ اسٹیج پر چڑھ کر آ گیا تو اس وقت اس نے یہ کہہ کر معذرت کر دیا کہ جب تک قوانین کے بارے میں، کسانوں کی مدد کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر لیا جاتا، جب تک میں اس انعام کو، اس ایوارڈ کو لینے کے بھی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا ہوں، میں یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب سمجھنے کا وقت آ گیا ہے کہ جو بات اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ کسان ہی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے ملک کے لیے، یہ صرف زبان تک نہ رہے بلکہ اس کو عملاً بھی، اس کو حقیقت پر لے آنے کی کوشش کریں کہ اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر ہندوستان کا سرمایہ، ہندوستان کا مستقبل اور غریبوں کی زندگی کا بہت بڑا سوال پیدا ہو جائے گا کہ ان کی زندگی کے اندر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہم کچھ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے، بہت بڑی مصیبت آ جا سکتی ہے۔ اب اس سلسلے میں ہم مختصر سا ایک پس منظر دیکھتے ہیں کہ شروع میں انسان کو جب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پہلے تو اپنی زندگی کے لیے، بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے، غذا کے لیے، کھانے کے لیے کسان نہیں، کھیتی باڑی کا کوئی تصور نہیں، تو سب سے پہلے انسان شکاری قبیلے کا تھا، کہ وہ شکار، ایک قبیل کا مطلب یہ کہ ہے کہ وہ اسی نوعیت کا، اسی راستے میں چلنے والا تھا کہ اس کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے جانوروں کا شکار کرنا تھا۔ وہ جانوروں کا شکار کرتا اور اس کے گوشت کو بھونتا، کھا لیتا تھا۔ جانوروں سے کئی مرتبہ جانور اس کے اوپر شکار کرتے، وہ مرتا تھا، وہ مارتا تھا، تو مرتے مارتے، شکار کرتے، شکار ہوتے، ایک زمانہ جب گزر گیا تب اس کو تھوڑا تھوڑا بول کے اللہ تعالیٰ، اس کے عقل کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ تم بیج کو زمین میں بو کر، کھیتی کر کے، کھیتی باڑی کر کے، زراعت کر کے، اس کے بعد اس سے جو پھل اگتے ہیں، جو چیزیں اگ کر آتے ہیں، ترکاریاں، سبزیاں وغیرہ، تو اسی کو کھا سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی نعمت کے طور پر انسان پر ایک احسان کیا، تب انسان کو سمجھ آئی، تب انسان ڈیزنٹ اور مہذب تہذیب والا بنا، ورنہ اس سے پہلے تک تو اس کی حالت تقریباً جانوروں کی سی حالت ہوا کرتی تھی۔ تقریباً 10 ملین سال سے پہلے، 10 ملین سالوں پہلے کتے کو پالتو جانور کے طور پر ملک عراق کے اندر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ صرف ایک جنگلی جانور شمار کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کتے کو پالے گا اس کی نیکیوں میں بھلائیوں میں کمی آئے گی، سوائے زراعت کے مقصد کے۔ اگر کوئی اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے، کھیتی پر کوئی جانور حملہ نہ کر دے، اس کے لیے اگر کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کتنی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زراعت کے لیے دی ہے۔ یہی زراعت، یہی کھیتی باڑی، اس کی اتنی اہمیت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً 1000 کلو وزن والا اگر کوئی لوہا زمین کے اندر دفنا دیا جائے، مٹی میں گھڑا کھود کے دفنا دیا جائے، 3 سالوں کے بعد، اگر 3 سال کے بعد کھود کر دیکھے تو کچھ بھی نام و نشان تک اس لوہے کا باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح ایک انسان کو آپ دفنا دیتے ہیں، چند سالوں کے بعد آپ اگر کھود کر دیکھیں گے تو کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا کہ کبھی انسان کو یہاں دفنایا گیا تھا۔ مگر 1 گرام کا، صرف 1 گرام کا ایک بیج کو آپ مٹی میں دفنا دیتے ہیں، آپ مٹی کے اندر دبا دیتے ہیں، تو اس سے کئی ٹن وزن کے برابر کے درخت نکلتے ہیں، درخت اگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ میں عموماً بتاتا ہوں کہ جنت کے اندر ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کی آسائشیں انہیں وہاں پر ملے گی، لیکن وہاں پر جنتیوں میں سے جنتی اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ یا اللہ ہمیں زراعت کی اجازت دیجیے۔
وہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں پوچھیں گے، وہاں پر کوئی دکان رکھنے کے لیے، سپر مارکیٹ کھولنے کی اجازت نہیں لیں گے، وہ کوئی ملٹی لیول کمپنی چلانے کی اجازت نہیں لیں گے۔ وہاں جنتی جنت میں رہتے ہوئے زراعت کے پیشے کی قدر اور اس سے شغف دیکھیں آپ، کہ وہاں پر جنتی جنت میں ہوتے ہوئے ہما قسم کی نعمتیں اس کے پاس، اس کے سوچتے ہی اس کو مل جائے گی۔ ایسی حالت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ یا اللہ زراعت کی اجازت دے۔ مگر آج بڑے بڑے شاپنگ مال، 5 اسٹار ہوٹل بننے اور چوڑی چوڑی سڑکیں، بڑی سے بڑی سڑکیں بنانے اور ہما قسم کے عجیب عجیب تماشے کارپوریٹ کمپنیوں کی طرف سے جو چلائے جا رہے ہیں، ان کو اہمیت دی جا رہی ہے، کسان اور کھیتی باڑی کے سلسلے میں کوئی توجہ نہیں کی جاتی ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع میں یہودیوں کے خلاف ہمیں جب کامیابی ملی، فتح ہوئی تھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں سے کہا تھا، جو خیبر کی یہودی تھے، ان سے کہا کہ تم زراعت کرو، باغبانی کرو، اس میں جو کمائی آئے گی، آمدنی آئے گی، اس نفع کا آدھا تم اسلامی حکومت کو، ہم لوگوں کو دے دیں گے۔ دیکھیں زراعت اور کھیتی کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اگر کوئی درخت لگاتا ہے، کوئی بیج بوتا ہے، تو پھر اس سے آنے والے پھل پھول، جس سے انسان کھائیں یا جانور کھائیں یا کوئی پرندہ کھائے، اس سے جس کو بھی نفع ہوتا ہے، اس کا ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو دے گا۔ اس سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کتنی اہمیت ہے اس کے اندر۔ آج کسانوں کے ساتھ، زراعت کے ساتھ، کھیتی باڑی کے سلسلے میں جو نئے قوانین لاگو کیے گئے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو دل درد کرتا ہے۔ حالانکہ مجھے کھیتی کے بارے میں، زراعت کے بارے میں ایسی کوئی تفصیل پتہ نہیں، ہمارے علاقے میں کوئی کھیتی باڑی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود جہاں تک نیوز کے اخبارات سے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اتنے ہی سلسلے میں مجھے جو معلومات ہیں، اس کو دیکھنے سے بھی دل دکھتا ہے، اور ایک خطرناک آنے والے حالات کی خطرناکی کا پتہ بتاتا ہے۔ میں جتنا سمجھا ہوں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ اگر میرے سے زیادہ جانکاری رکھتے ہیں، یقیناً میرے سے زیادہ آپ کا دل درد کرے گا۔ ابھی ہندوستان کے اندر مسودہ پاس کیے گئے ہیں، ہندوستان میں نئے زراعتی بل پاس کیے گئے ہیں۔ اس کے مطابق اس کے اندر 3 کالے قوانین کو نافذ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا تو ایک یہ ہے کہ جو اب تک ضروری اشیاء کی فہرست میں آتی تھی، ان میں کئی چیزوں کو ضروری اشیاء کی فہرست سے خارج کر دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ضروری ہیں، ان کا اسٹاک کر کے رکھنا جرم ہوا کرتا تھا۔ اب جب ان کو ضروری اشیاء کی فہرست سے نکال دیے، اب ان کا اسٹاک کر کے رکھ لینا جرم بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ جتنا چاہے رکھ لیں، جتنا چاہے بیچیں، آپ کی مرضی ہوگی۔ حالانکہ اب تک جو قانون تھا، اس کے مطابق اگر آپ کو 1000 گیہوں کے بوریے موٹے آپ نے خریدے ہیں، تو 200 آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن 800 کو آپ ہرگز نہیں رکھ سکتے۔ 800 تو آپ کو بیچنا ہی بیچنا پڑے گا، ضرور باہر دینا پڑے گا۔ اب اس قانون کے مطابق اگر دیکھا جائے تو آپ 800 بوری، 800 موٹے اپنے پاس رکھ کر صرف 200 کو باہر کر سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، اب اس کا نتیجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا۔ ایک مصنوعی، قدرتی نہیں بلکہ ایک بناوٹی، ڈپلیکیٹ، ایک مصنوعی قحط سالی آئے گی اور روزی کی کمی آ جائے گی۔ ایک چیز مارکیٹ کے اندر کم دستیاب ہو، بہت ہی کم ملے، تو اس کی قیمت تو آسمان کو چھوئے گی۔ لوگ ضروری چیز ہونے کی وجہ سے قیمت کتنی بھی بھاری ہو، وہ قیمت چکانے، غریب متوسط درجے کے طبقے کے لوگ سارے کے سارے قیمت بہت بھاری ہے، لیکن ضروری چیز ہے، اس لیے بڑی قیمت، بہت مہنگی قیمت دے کر اس چیز کو لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے، ہمیں اچھی طرح معلوم کہ ماہانہ 50 روپے کے ریچارج ہم کیا کرتے تھے، لیکن کارپوریٹ کمپنیوں کی وہ سمجھداری، وہ چالاکی، وہ عقل مندی، ان کی چال بازی دیکھیں کہ آج ہم ماہانہ 500 روپے کے ریچارج کرنے کو ایک ضروری سمجھ کر رہے ہیں، اور ہم ایسے مجبور بھی ہو گئیں، گویا ہم کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مجبوری ہے۔ نمبر دو، ایک کسان جو اپنے کھیتی کے اندر یا اپنے باغ کے اندر جو زراعت کر کے آمدنی پیداوار نکالتا ہے، اس کے لیے حکومت کی طرف سے MSP، منیمم سپورٹ پرائس، ایک بنیادی قیمت، کسان کو سہارا دینے کے قابل ایک قیمت ہوا کرتی تھی، یہ متعین تھی۔ حالانکہ وہ خود ناکافی ہے، اس کو بڑھانا چاہیے بول کے ایک طرف کسانوں کا ہنگامہ اور ان کا احتجاج وہ زمانے سے جاری ہے۔ اب اس بنیادی جو قیمت MSP جو تھی، اس کو بھی
حکومت نے کہہ دیا کہ اب حکومت متعین نہیں کرے گی، اب تمہاری مرضی ہے، حکومت کے اس بازار میں منڈی میں آ کر بیچنے کی ضرورت نہیں، تم جہاں چاہے جا کر بیچ لو۔ ایک عجیب و غریب قانون کہ پہلے سے کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہیں پر لا کر بیچیں، کسان اپنے فائدے کے لیے وہ کرتا تھا، اور اس کو مجبوری تھی کہ وہاں اگر وہ آ کر نہیں بیچے گا نا تو باہر مارکیٹ میں جا کر بیچے گا۔ حکومت کے اس ایم ایس پی کے تحت اگر ایک چیز اس کے پیداوار کی 50 روپے فی کلو میں اگر لی جاتی ہے، باہر جا کر وہ بیچے گا تو بروکر کی دھاندلی کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ 10 روپے میں بیچ سکے گا، جو نقصان ہی نقصان ہے، سراسر نقصان ہے کہ اب وہ خودکشی پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ حالت تھی، اسی لیے کم سے کم وہ ایم ایس پی پر تو کسانوں کا بھروسہ تھا۔ لیکن اب حکومت نے کیا کہہ دیا، تم کو آ کر بیچنے کی ضرورت نہیں۔ ارے مجبوری تو پہلے سے بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک مثال میں نے دوسرے بیان کے اندر بھی دیا تھا کہ کسان کو دیکھ کر، کسی غریب کو دیکھ کر یہ کہیں کہ تم فلائٹ میں جانا تم کو اب ضروری نہیں ہے، آلریڈی وہ جاتا ہی ہے ٹرین سے۔ اب اس کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ تم کو اب فلائٹ میں جانے کی، جہاز میں جانے کی ضرورت نہیں، تم چاہو تو ٹرین میں جا سکتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے اب تم ٹرین میں جانے کی جو سہولت اس کے پاس رہی سہی بچ گئی تھی، وہ سہولت بھی ختم کر کے تم بیل گاڑی میں جانے پر مجبور کرنے والے ہو۔ تو یہی حالت کسانوں کے ساتھ ہے کہ اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے منڈی میں آ کر تم نہیں بیچو گے، اور تمہارے لیے کوئی جو قانونی طور پر ایک رقم جو متعین کی جاتی تھی چندے کے اندر، وہ نہیں ہوگی۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسان نے زراعت کر کے، پیداوار کر کے جو چیز پیداوار نکال کر لائی ہے، اس کی قیمت ہی پتہ نہیں۔ اب اس کی قیمت حکومت کی طرف سے کوئی متعین نہیں ہے، تو پھر مارکیٹ کے اندر، یعنی پرائیویٹ بروکروں کے ذریعے سے، جو پرائیویٹ مارکیٹ میں ملٹی لیول نیشنل کمپنیز جو ہوں گے، وہ ایک چیز کو ایک کسان مارکیٹ کے اندر 100 روپے میں بیچے گا، دوسرا 50 روپے میں بیچے گا، تیسرا 30 روپے میں بیچے گا، تو اب ظاہر بات ہے کہ لوگ جو سب سے کم بیچتا ہے اسی کے پاس جا کر لیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جو زیادہ روپے میں بیچنے کا ارادہ کر رکھا تھا تو اس کی ساری چیزیں سڑ کر ختم ہو جائیں گی، ایسے ہی سڑ کر ختم ہو جائے گی، کوئی ایک آدمی بھی اس کے پاس نہیں لے گا۔ جو 10 روپے میں بیچتا تھا اسی کے پاس سارے کے سارے لیں گے، تو پھر 100 روپے متعین کر کے جو آدمی رکھا تھا وہ بھی اپنی چیز کو 10-20 روپے میں بیچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب زندگی بھر جس سلسلے میں انہوں نے کوششیں کی، محنتیں کی، اب آگے وہ کام کیوں کرے گا؟ کیا صرف 10 روپے بیچنے کے لیے اس نے پوری زندگی اپنی ساری جمع پونجی لگائی تھی؟ جمع پونجی، اپنے سارا مال دولت اس نے جو لگایا تھا، کیا اسی کے لیے لگایا تھا؟ اب ظاہر بات ہے کہ یا تو وہ آئندہ نہیں کرے گا، ابھی جو کریا اس میں تو سراسر اس کا نقصان ہو گیا۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ ملٹی لیول نیشنل کمپنی کی کوئی بھی پروڈکٹس، اے سی ہو، فریج ہو، ٹی وی ہو، ایسی چیزوں میں مول کم کرنے کو، قیمت کم کرنے کو، بھاؤ کرنے کو اپنے لیے شرمندگی اور عار سمجھتے ہیں، لیکن زمین سے پیدا کیے جانے والے، زراعت کے کسانوں کی بیچی جانے والی چیزوں میں کم کر کے لینا شان سمجھتے ہیں۔ چاہے 1 کلو 10 روپے بولے تو 5 روپے میں پوچھیں گے، 1 کلو اگر 1 روپے بولا جائے تو 50 پیسے میں بھی پوچھنے کے لیے لوگ نہیں کترائیں گے۔ یہ حالت ہے کسانوں کے ساتھ، پھر اس کی زندگی کیا ہوگی؟ نمبر 3، ایک کسان اپنے پیداوار کو منڈی میں، مارکیٹ میں لا کر بیچنے کی ضرورت نہیں، جہاں چاہے تم بیچ سکتے ہو اور جو چاہے اس کو خرید سکتا ہے۔ یہ قانون ان قوانین میں سے، نئے قوانین میں سے ایک، یہ بھی ایک مسودہ ہے، قانون ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حکومت تو یہ کہے گی بڑے زوروں کے ساتھ، ایک عام لفظ، جنرل لفظ کے ساتھ، جو چاہے لے سکتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کون لے گا؟ ریلوے اور ایئر ویز، یہ ساری چیزیں بھی آئی، یہ ساری چیزیں کے بارے میں بتایا گیا کہ ہم پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں، جو چاہے لے سکتا ہے۔ کون لیا؟ کیا آپ نے خریدا اس کو، یا میں نے خریدا؟ نہیں، بلکہ اڈانی اور امبانی جیسے کارپوریٹ کمپنیوں نے اس کو خریدا تھا۔ اب ظاہر بات ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اب یہ کسانوں کی چیزیں ہم نہیں لیں گے، جو چاہے لے سکتا، جو چاہے میں کون آئے گا پتہ ہے؟ یہی کارپوریٹ کمپنی آئیں گی، وہی لیں گی، وہی اس کی قیمت بھی متعین کریں گی۔ تو پھر یہ کارپوریٹ کمپنیاں منڈی کو ختم کر کے، مارکیٹوں کو ختم کر کے، براہ راست کسانوں سے یہ خود بالکل گری ہوئی قیمت میں کسانوں سے چیزوں کو خریدیں گے، اور اس کی پوچھے جانے والی قیمت میں دے دیا تو وہ کسان کچھ تو کر سکتا ہے، ورنہ وہ بھی اس کے پاس چیز ایسے ہی گلی سڑی ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کو دینا ہی پڑے گا یا مرنا ہی پڑے گا۔ اب یہ حالت ہے ان قوانین کی وجہ سے۔ یہ صرف کسانوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ کسانوں کے واسطے سے ہم تمام عام بھارتیہ جنتا، یہ جو بھی بھارت کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم سب کے لیے یہ مسئلہ ہے، سب کے لیے پریشانی ہے۔
ہم جتنے بھی انڈینس ہیں سب کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. ابھی قریب میں آپ نے دیکھا کہ 250 روپے فی کلو پیاز کی قیمت ہو گئی تھی. پورا ملک پر سناٹا چھا گیا تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اب صرف پیاز نہیں، تمام ضروری چیزوں کی قیمتیں ایسی ہی ہوتی جائیں گی، اور بہت قریب ان قریب زمانے کے اندر ایسا ہو جائے گا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متعین ہو جائے گی. چند دنوں کے لیے ایک بڑی بھاری قیمت نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ ہو جائے گا. لہٰذا کسانوں نے جو آواز بلند کیا ہے، احتجاج اور مظاہرے کر رہے ہیں، ان کو سمجھیں. آپ اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں، دوسروں کو سمجھائیں، اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں. ہوشیاری سے جو قدم لینا ہے لیں، اور ان کے تعاون میں، ان کے ساتھ میں جیسے آواز بلند آپ کر سکتے ہیں کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور حکمت دانائی نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.